ہم شاید آخری لوگ ہیں جو دو تہذیبوں کے چشمدید گواہ ہیں۔ ہزاروں سال سے چلی آ رہی تہذیب، سرخ رنگ کے پوسٹ باکس میں خط ڈالنے سے لے کر مصنوعی ذہانت کے کمالات دیکھنے تک، یہ سب دیکھنے والے ہم شاید آخری لوگ ہیں۔ ہم نے مٹی کے بنے گھر دیکھے، کچے صحن، گھڑے کا ٹھنڈا پانی، ٹاٹ والے اسکول، تختی، سلیٹ، سیاہی کی دوات اور کانے سے بنا قلم دیکھا۔ ہم نے گاچی کی بھینی خوشبو محسوس کی، سٹاپو، پٹھو گرم، چھپن چھپائی، کنچے اور کوکلا چھپا کی جیسے کھیل کھیلے۔ ہم نے صحن میں بچھی چار پائیوں کی کتاریں دیکھیں، مٹی کی ہانڈی، لسی کی مدھانی، کھیتوں میں بیلوں سے چلتے ہل، ترائی میں گندم کی کٹائی اور گاؤں کی چوپال پر حقے کی گڑگڑاہٹ میں بزرگوں کی محفلیں دیکھیں۔ ہم نے شام ڈھلتے ہی مٹی کے تیل سے جلتے چراغ کی مدھم لو دیکھی، ریڈیو پر فریکوینسی سیٹ کرتے کرتے آسمان کے تارے گنتے گنتے نیند کی آغوش میں جانا سیکھا۔ اس خوبصورت زندگی سے لطف اندوز ہونے والے ہم شاید آخری لوگ ہیں۔ 1950 سے 1990 کے درمیان پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں، جنہوں نے ہزاروں سال سے چلی آ رہی تہذیب اور روایت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ وقت جب استاد کا رعب اور احترام حد درجہ تھا اور ابا جان گھر میں داخل ہو جائیں تو احترام میں سکون طاری ہو جاتا تھا۔ بہو بیٹیاں دوپٹہ سنبھال لیتی تھیں۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو باقاعدگی سے پو پھوٹنے اور سورج کی پہلی کرن دیکھتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد سکون سے سو جایا کرتے تھے۔ آج اسمارٹ فون نے راتوں کی نیند اور صبح کی سحر خیزی ہم سے چھین لی ہے۔ آج پرانی اینٹوں سے بنے بوسیدہ مکان، لکڑی کے دروازے، زنجیر والی کنٹی دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جب جدید ایئر کنڈیشنز گھروں سے نکل کر کبھی پرانی گلیوں میں چلے جائیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہماری روح وہیں بھٹک رہی ہو اور ہمارے بے جان جسم جدید گھروں میں صرف شو پیس بن کر رہ گئے ہوں۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی، اپنے جذبات خط میں لکھ کر بھیجے اور ہر ڈاکیے کا بے چینی سے انتظار کیا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو خط سے نکل کر موبائل تک کا سفر طے کر گئے۔ ہم آج بھی یاد کرتے ہیں بڑے کچے صحن، چار پائیوں کی کتاریں اور لکڑی کے اسٹینڈ پر رکھے ٹھنڈے پانی کے گھڑے۔ گاؤں کے چوراہے یا شہر کی گلی کی نکڑ پر وہ دکان جسے ہم ہٹی بولتے تھے۔ یہاں بچوں کے لیے مرنڈا، تانگڑی اور بغیر ریپر کے رنگ برنگی کینڈیاں ہوتی تھیں اور بڑوں کے لیے سوڈا والی بوتل سب سے بڑی عیاشی تھی۔ آج ان کی جگہ پیزا، شاورما اور انگنت فوڈ برانڈز نے لے لی ہے، مگر ہٹی پر جانے کا مزہ ڈپارٹمنٹل سٹور کی چکا چوند میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ عید الفطر کی رات سال میں سلوایا گیا واحد جوڑا اور واحد جوتے جسے دیکھ دیکھ کر نیند اڑ جاتی تھی کہ صبح پہن کر شہزادے لگیں گے۔ عید کے دن محلے میں بننے والی جلیبیوں کی مٹھاس اور جھولوں کے نام پر پنگوڑوں کی سادہ سی خوشی آج بھی دل میں زندہ ہے۔ ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب مائیں بچوں کے کپڑے خود سیتی تھیں، اون کے گولے منگوا کر سارا دن جرسیاں بنتی تھیں، درختوں سے بندھی پینگوں پر جھولے، کپڑے کی گڑیاں اور ان کی شادیاں رچانا۔ سادہ مگر خلوص سے بھری زندگی تھی۔
گھروں کی دیواریں چھوٹی تھی مگر حیا کا معیار بہت اونچا تھا۔ شام کو عورتیں دیوار کے اس پار پڑوسنوں سے حال چال بھی پوچھ لیتی تھی۔ آج وہ رشتے واٹس ایپ اور فیس بک نے چھین لیے ہیں۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی خوشی سے بھری شادیاں دیکھیں، جہاں ایک ہفتہ پہلے رشتہ دار آ کر گھر میں بس جایا کرتے تھے۔ سادہ رسمیں، ڈھولک، روایتی گیت اور صحن میں دھولے کے سہرے کی تقریب۔ آج شادی ہالوں میں صرف سٹیٹس کا مقابلہ رہ گیا، وہ رونقیں کہیں کھو گئیں۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو ہزاروں سال کی تہذیب کی یادیں سینے میں سمیٹے اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنے سفر پر گامزن ہیں۔ ایک ایسا سفر جس کے بعد ہمارے پیچھے مشینی انسان اور جذبات سے خالی مصنوعی ذہانت کی دنیا ہوگی، اور پھر پرانی یادوں، کنڈی لگے دروازوں اور سادگی کی اہمیت سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہی دل کی بڑھاس تھی جو ہم آخری لوگ کہہ گئے۔ آداب۔